ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً مہنگائی اپنے عروج پر ہے. ہم لوگ سن رہے ہیں کہ مہنگائی کم کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے, معیشت اپنے ٹریک پر آ گئی ہے. ایرانی صدر کا دورہ, سعودی وفد آیا, پھر وزیر اعظم کراچی آئے, ان کی طرف سے کہا گیا سعودی وفد کا انتظار کریں, وہ آئیں گے, ان کو نہاری کھلائیں, بریانی کھلائیں, پائے کھلائیں, تو انشاءاللہ کاروبار بھی چلے گا, معیشت بھی ٹریک پر آ جائے گی, چیزیں بہتر ہوں گی, غریب کو سستی روٹی ملے گی. یہ مریم نواز سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب ان کے ساتھ ہیں کہ روٹی سستی دو. تو یہ جو ساری کاوشیں ہیں یہ ایک طرف, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے, بجلی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے, گیس ہے کہ ناپید ہو چکی ہے, نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو کاوشیں اس وقت مریم نواز کر رہی ہیں, انہوں نے کچھ اچھے فیصلے بھی کیے ہیں. روٹی کی قیمت بالکل کم ہوئی ہے, نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے. اسلام آباد میں البتہ نان بھائی چلے گئے کورٹ اور وہاں پہ وہ نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا ہے اور کہا گیا 6 مئی تک ابھی روٹی کی قیمتیں وہی رہیں گی جو پہلے تھیں. تو کیا ہمیں یہ سعودی وفد سے اتنی توقعات لگانی چاہیے؟ کیا واقعی مہنگائی کم ہوگی؟ کیا یہ کاوشیں رنگ لائیں گی؟ اس وقت ہمیں پراچا صاحب نے جوائن کیا. شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم پراچا صاحب. جی وعلیکم السلام. پراچا صاحب, یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں اور جس امید کا میں نے اظہار کیا ہے, کیا آپ پر امید ہے؟ جی بہت شکریہ, گڈ مارننگ. کہ کسی سے امیدیں لگائیں یا نہیں لگائیں, جو ہمارے بس میں ہے پہلے تو وہ کریں. روٹی کی آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی. اگر پنجاب میں یہ 16 روپے ہو سکتی ہے تو پھر یہ سندھ میں, بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ بمپر کراپ ہے ہمارے ہاں. گندم جو امپورٹ ہوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, وہ کیوں امپورٹ کی گئی, اس کے خلاف تو تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ میں تحقیقات کرواؤں گا. یعنی ایک چیز آپ کے ہاں وافر تھی, اوپر سے درآمد کر لی گئی. میں گندم کی بات کر رہا ہوں. آٹے کا تھیلا 800 روپے قیمت کم ہوئی ہے, تو اس کا فائدہ, اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ تو عام لوگوں تک پہنچنا چاہیے. وہ کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اگر پنجاب میں, لاہور میں مریم نواز شریف صاحبہ اس کو انفورس کر سکتی ہیں, الٹا یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو نان بائی ایسوسی ایشن کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ نہیں 16 روپے کی بھائی آپ روٹی نہ بیچیں, آپ اپنی من مانی کریں. 6 مئی تک اگر یہ فیصلہ ختم بھی ہوتا ہے تو 25 اپریل سے لے کر 6 مئی تک جتنا نان بائی ایڈیشنل پیسہ کمائیں گے وہ واپس کریں گے کیا؟ یعنی کموڈیٹی ہے جس کو آٹا کہتے ہیں, وہ 800 روپے کم ہوا ہے تو اس کا فائدہ عوام تک نہ پہنچے. عدالت بھی آڑے آ گئی, حکومت بھی آڑے آ گئی, نان بائی ایسوسی ایشن بھی آڑے آ گیا. اب دوسری بات ہے کہ پاکستان میں جو باہر کے لوگ آ رہے ہیں, سرمایہ کار آئے ہیں, ایک اچھا آغاز ہوا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی طرف سے. جو اقدامات لیے گئے اور جس طرح کی بریفنگ دی گئی سعودی وزیر خارجہ اور ان کے وفد کے اراکین کو, اب وزیر اعظم صاحب خود 28 کو جا رہے ہیں سعودی عربیہ. وہاں ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں. وہاں ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات متوقع ہے. تو اس کے بعد پھر وہ پاکستان آئیں گے اور جو ایگریمنٹس ہونے ہیں, بہت سارے ایگریمنٹس ہونے ہیں. انویسٹمنٹ, ایک ماحول اچھا بن رہا ہے. ابھی اس کے جو آپ کا کوسچن ہے فائدے کتنے ہوں گے, کیسے فائدے ہوں گے, اگر تو سرمایہ کاری پاکستان میں آ گئی, 10-12 ارب ڈالر پاکستان کی اکانومی میں ریسائیکل ہو گیا, سرکولیٹ ہو گیا, تو پھر تو اس کا جو جنرل ایک خوشحالی ہے, مثلا امپلائمنٹ اپرچونٹیز ملیں گی, مثلا یہاں پر چیزیں تیار ہوں گی, مثلا پاکستان سے ایکسپورٹس بڑھیں گی. اگر آئل ریفائنری والا بڑا پروجیکٹ جو 10-12 سال سے پینڈنگ ہے, اگر وہ لگ جاتا ہے, اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہم اپنے اندر کیسے لوگوں کو اعتماد کی فضا دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم اس قابل ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسا فساد یا لڑائی نہیں ہے. جو انویسٹر ہے وہ ایک دیکھیے پرندے راجہ صاحب, کل ہم نے دیکھا, بلکہ پرسوں کی بات ہے, جب شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ تاجر برادری کی طرف سے مشورہ دیا گیا کہ بھئی آپ سب مل کر بیٹھیں, بھارت سے بھی بات کریں, اڈیالہ جیل میں بھی آپ روابط اپنے بڑھائیں اور سب ایک پیج پر ہو کر اس ملک کی فلاح کے لیے, اس ملک کے مفاد کے لیے کام کریں, ناراضگی کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ مشورہ جو ان کو دیا گیا ہے یہ صحیح ہے؟ میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ جو بزنس مین ہے, جو انویسٹر ہے, وہ ایک پرندے کی مانند ہے کہ اگر اس کو ایک سیکیور انوائرمنٹ فیل ہوتا ہے تو وہ وہاں سٹے کرے گا, ادروائز وہ وہاں سے چلا جائے گا. اب جہاں تک بات ہے اڈیالہ کے اندر
بانی پی ٹی آئی خان صاحب سے بات کرنے کی. یہ جو لوگ ہیں اس وقت جو حکومت میں ہیں, چاہے وہ ایوان صدر میں ہوں, وزیر اعظم آفس میں ہوں, وہ کابینہ میں ہوں, جب یہ اپوزیشن میں تھے آپ کو یاد ہوگا خود میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ ہاں میثاق معیشت پر دستخط ہونے چاہیے. ہم اپوزیشن کے لوگ اس گورنمنٹ کو, جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ہم اس پر تیار ہیں بات کرنے کے لیے. خود بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا ٹیررزم کے معاملے پر کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. رکاوٹ کہاں سے ہے؟ رکاوٹ جو یہ گورنمنٹ ہے جس کو عارف حبیب صاحب مشورہ دے رہے تھے کہ آپ بات کریں, ادھر سے رکاوٹ نہیں ہے. ادھر سے پیغام آ جاتا ہے کہ ہم تو سیاسی قوتوں سے بات ہی نہیں کریں گے, ہم تو سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے, ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے, ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے. اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا بیانات آتے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. تو ارادہ انہوں نے کرنا ہے جن کے بارے میں کہا گیا. چلیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے, جب تاجر برادری بھی یہ مشورہ دے رہی ہے تو میں بھی وہ بھی اس کو کچھ تھوڑا سا زیر غور لائیں. میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی مریم نواز کے حوالے سے. پراچا صاحب, مریم نواز ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. کل انہوں نے خود بھی کہا کہ میں نے اپنے چچا اور اپنے والد کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے, اور میں جسٹ کال اوے ہوں, جسٹ ٹیکسٹ اوے ہوں, جب چاہیں مجھ سے بات کریں, میں ہر طرح کی ہیلپ آپ کی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان آ جاتا ہے. یہاں مریم باہر نکلی نہیں کہ وہاں پر لوگ ایک دم تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بھائی سڑکوں پر موجود ہے, ان کے نکلنے سے کون سی مہنگائی کم ہو جانی ہے. اور انڈاؤٹیڈلی خوبصورت بھی وہ کل لگ رہی تھی, اس پر بھی لوگوں نے بات کی کہ بھئی ان کا سارا فوکس تیاری پہ ہوتا ہے اپنی, کہ انہوں نے بند سمر کر بس باہر نکلنا ہوتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس تنقید کو؟ ٹو ارلی ٹو جج. ابھی تو فروری 8 کو الیکشن ہوا, اس کے بعد حکومت بنی, خالی مارچ کا مہینہ درمیان میں گیا اور ہم اپریل میں ہیں, اپریل میں بات کریں. ٹو ارلی ٹو جج دی پرفارمنس جس کی طرف آپ بات کر رہی ہیں. یہ تو 5 سال کا مینڈیٹ ہے. ہم ابھی 40 دنوں میں 50 دنوں میں ججمنٹ دے دیں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, یا ہم کہیں کہ جی جیسا آپ نے کہا کہ سارا دن خود تیار ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں انیشیٹیوز جو آئے, مثلا یہ روٹی والی ابھی آپ بات کر رہے تھے, پنجاب میں تو انشور کر دیا گیا نا کہ 16 روپے کی روٹی ملے گی. پہلے لوگوں نے چوں چراں کیا, لیکن اس کے بعد اب وہ سٹیبل ہو گئے کہ ہاں ہم نے اس ریٹ پہ روٹی دینی ہے. روٹی کا جب میں اپنے شو میں بات کرتا ہوں تو میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار کن کاموں میں آپ پڑ گئے ہیں اس ملک میں, آپ پالیٹکس پہ بات کریں, آپ خان پہ بات کریں, آپ نواز شریف پہ بات کریں, آپ شہباز شریف پہ بات کریں, آپ آصف زرداری پہ بات کریں, آپ بلاول بھٹو زرداری پہ بات کریں, آپ مولانا فضل الرحمان پہ. بھائی ہم کرتے ہیں, لیکن جو میرے ملک کے لوگوں کا 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے, روٹی ابھی بھی ایک پرابلم ہے بہت سارے لوگوں نہیں. اور دوسرا پراچا صاحب دیکھیے, باتیں تو کام ہے لوگوں کا کرنا, آپ ہر کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے, ہر کسی کا سوچنے کا اپنا انداز ہے. لیکن جہاں پہ کام اچھا کیا جا رہا ہے, جو نیک نیتی کے ساتھ کاوش اگر کی جا رہی ہے تو اس پہ کریڈٹ دینا بنتا ہے. مریم نواز نکلی ہیں, انہوں نے میک شور کیا ہے کہ روٹی سستی پنجاب کے عوام کو ملنی چاہیے, اور مل رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے, اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں, میں آپ سے یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جو انیشیٹیو لیے گئے ان کو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ کسی مثبت ڈائریکشن میں ہیں. مثلا یہ روٹی سے ہٹ کے دوسری بات جو صاف پنجاب والی بات کی گئی, یا وہ جو صفائی کے پروجیکٹس کے حوالے سے ہر ڈسٹرکٹ میں کچھ نہ کچھ انیشیٹیو لیے گئے, تو ایک ڈائریکشن تو نظر آ رہی ہے کہ ہاں اگر آپ اس ملک کے چلے 25 کروڑ نہ صحیح 24.5 کروڑ عوام جن کا روٹی کا مسئلہ ہے, ایک روٹی اگر ملے 25 روپے کی اور گھر میں 6 افراد ہوں تو ہم ماشاءاللہ روٹیاں ہی کھاتے ہیں. اور کیا کھاتے ہیں ہم, تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ اگر دن میں 6 افراد 3 روٹیاں کنزیوم کریں تو 18 روٹیاں بن گئیں, اور ان کو ملٹیپلائی کر دیں 25 پہ تو کتنا بجٹ بنتا ہے. اتنی ڈیلی ویج نہیں ہے, ایک دن کی مزدوری نہیں ہے جتنی ایک دن روٹی کا خرچہ ہے. تو اس کو تو میں کہتا ہوں 10 روپے پہ لائیں اور آٹا سستا کریں. بے شک آپ یہ دیکھیے پراچا صاحب, یہ جو انیشیٹو لیا گیا یہ پنجاب سے شروع ہوا ہے,
ہمیں سندھ میں بالکل کوئی ایسی ہلچل دکھائی نہیں دے رہی کہ کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی بات، کوئی شور شرابہ یہاں بالکل بھی نہیں ہے. یہ وہاں پر ہوا ہے تبھی وہاں پر روٹی چلیں، کچھ تو سستی ملنا شروع ہوئی ہے، آگے چل کے میں بھی مزید سستی ہو جائے. ابھی سندھ میں اب بات شروع ہوئی ہے جب وہاں پر امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اوورآل جو ابھی ساری صورتحال ہے، جس طرح کہ ابھی چھوٹے میاں صاحب یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ بھئی اب حالات جو ہے وہ اب بدل جائیں گے، چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پھر ہمیں قرض بھی مل گیا ہے، اسٹینڈ بائی دیگر قرضوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کے صدر آئے، پھر سعودی وفد نے بھی اب آنا ہے، تو وہ جو سرمایہ کاری نہیں آ رہی تھی وہ اب آنا شروع ہو گئی ہے. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ چیزیں اب بہتر ہیں. بنیادی طور پر بہتری کی طرف ہے. میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہو گیا all is well. No, it's too early to give any verdict. بات یہ ہے کہ فورن ریلیشن پہ بات کر لیں. رات کو ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کو آگے بڑھا کے جانا چاہ رہے ہیں. امریکن ایمبیسڈر یہاں اسلام آباد میں ڈیلی ایشورنس کر رہے ہیں. کل تو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے ایمبیسی سے سرٹیفائیڈ جاری کی. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی آف پاکستان از آور ٹاپ موسٹ پرائرٹی. اولین ترجیح ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے. سملرلی ایران کے صدر آئے، وہ نہ صرف اسلام آباد میں میٹنگز کی، وہ لاہور بھی گئے، وہ کراچی بھی گئے. انہوں نے پاکستان کے عوام کو میسج دیا. وہ سمبلز آف پاکستان ساورنٹی، علامہ اقبال کا مدار یا قائد کا مدار، جو بنیاد ہے اسٹیٹ آف پاکستان کی سمبولزم میں، وہ وہاں پر پہنچے. سعودی وزیر خارجہ آئے، ان کے ساتھ 4 تو وزراء تھے اور ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا 100 لوگوں سے زیادہ. کبھی اتنا بڑا ڈیلیگیشن نہیں آیا. تو یہ ایک ابتدا ہو رہی ہے. آئی ایم ایف نے اس کو ہم ٹرسٹ کہہ سکتے ہیں موجودہ حکومت پر دوسرے ممالک کا؟ جی ڈیفینیٹلی. اس میں تو اگر کوئی آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر معاملات آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہے، تو ان کا ٹرسٹ ہے. اور اتنے بڑی تعداد میں ہمارے ہاں ایک تو کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی پرابلم ہے، کوئی نہ آئے، لیکن آپ نے دیکھا 100 سے زیادہ سعودی ڈیلیگیشن آیا. پھر 8-10 وزراء تھے ایرانی صدر کے ساتھ، ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب کے ساتھ، وہ پاکستان میں آئے. اور میں نے آپ کو بتایا عوامی مقامات پہ گئے. آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی 29 کو شاید وہ ان کا بورڈ کی میٹنگ ہے. یہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. $1 ارب سے زیادہ پیسے آ جائیں گے. اگلے پروگرام کے لیے انہوں نے پاکستان کی درخواست منظور کر رہی ہے. تو پارٹنرشپ، دنیا جو پاکستان سے نکلنا چاہ رہی تھی یا نکل گئی تھی 4-5 سال پچھلے جیسے گزرے، اب دنیا واپس آ رہی ہے. ایک اچھی شروعات ہے. چلیں جی، بڑی اچھی بات ہے، بڑی پازیٹیو بات ہے، اور یہی سٹیبلٹی پاکستان کو چاہیے بھی، تاکہ معیشت ٹریک پر رہے، کاروباری حضرات خوش رہیں، اور یہاں پر ایٹ لیسٹ مہنگائی کا جو خاتمہ ہے نا وہ ہو سکے. اچھا ویسے میں تھوڑا سا ذرا آپ سے چاہوں گی پراچا صاحب، سیاسی ماحول پر تھوڑا سا ذرا مجھے اپنی رائے دیجیے گا. ابھی آپ نے دیکھا کے پی میں ماحول بالکل ڈیفرنٹ ہے، ظاہر ہے وہاں پہ حکومت مختلف ہے، اور اگر دیگر صوبوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ ظاہر ہے یہی جماعتیں ہیں جو کہ آپس میں ان کا اتحاد بھی ہے اور مل کر چلنا چاہ رہی ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بات ابھی کی جا رہی ہے، یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا اس کو واقعی کنسیڈریشن میں لانا چاہیے، اور معاملات کو اب کچھ اس طرح سیٹل کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ حکومت جلدی چلتی نہ ہو اور یہ سب مل کر بیٹھ کر ایک ساتھ کام کرے؟ ورنہ یہی ہوتا ہے کہ حکومتیں 2-2.5 سال مشکل سے پورے کرتی ہیں اور حکومت ختم ہو جاتی ہے، پھر نئے الیکشن، پھر وہ سارے معاملات. تو اس طرح بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بن پاتی ہیں، نہ اس طرح کام ہو پاتا ہے، نہ کام کرنے دیا جاتا ہے. 2 ٹریکس پہ اس وقت ہم چل رہے ہیں. اگر سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو تقریباً تمام سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں پاور میں ہیں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی میں ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں ہے، مرکز میں ہے، اور بلوچستان میں بہت سارے لوگ آپس میں پارٹنر ہیں اس گورنمنٹ میں. ایمل ولی خان صاحب اگر سینیٹر بنے ہیں تو وہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بنے ہیں. اگر اچک صاحب کو پی ٹی آئی نے صدر پاکستان کے لیے نامینیٹ کیا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئے تھے، کیونکہ ان کا تو اپنا ایک آدھ ووٹ ہوتا ہے. اس لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پاور میں موجود ہے. ہاں آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ہم صوبے کا حق مانگیں گے، ہم صوبے کا حق لیں گے، چھین کے لیں گے. حق نہ ملا تو اسلام آباد بیٹھ جائیں گے جا کر. قبضہ کرنے کی کل بات کی، لیکن جب انٹر پروونشل
ऑफिशियल मीटिंग होती है तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, वो आते रहे। अब दूसरी बात जो है 2002 से लेके 2023 तक हमने देखा कि असेंबली तो 5 साल मुद्दत पूरी करती रही, लिहाजा नो फ्रेश इलेक्शन कि हर 2 साल बाद जो 90s में होता था, 85 की असेंबली 88 में टूटी, 88 की 90 में टूटी, 90 की 93 में टूटी, 93 वाली 96 में टूटी और 97 वाली 99 में टूटी। लेकिन अब 5 साल असेंबली पूरी कर रही है 2002 के बाद। हाँ, कोई वजीर आजम अभी तक पाकिस्तान की चकर्ड हिस्ट्री में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसी वजीर आजम ने 5 साल पूरे नहीं किए। इवन जुल्फकार अली भुट्टो शहीद भी खुद उन्होंने पहले 6 महीने असेंबली तोड़ के इलेक्शन करवा दिए। अभी 2002 के बाद जब असेंबलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं, 2002 और 7 के दरमियान 3 वजीर आजम आए, जमाली साहब, शुजात हुसैन, शौकत अजीज, फिर 2008-13 में 2 वज़ीर आज़म आए। बस वही बात है पराजा साहब, इस रिवायत को अब खत्म होना चाहिए और जो भी हुकूमत आए, जमहूरी हुकूमत हो और अपना टेन्योर पूरा करे, अवाम की फलाह के लिए पूरे दिल और नेक नियति के साथ काम करे, तो बाकी तो फिर आपको पता है अल्लाह ताला मदद करने वाला है। चीज़ें क्यों बेहतर नहीं होंगी, वसाइल से माला माल ये मुल्क है। किसका दिल चाहता है कि अपने प्यारे मुल्क को छोड़कर दरबदर हो या फिर मुल्क बदर हो जाए और जाए हिजरत करके? ऐसा कोई नहीं चाहता। इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की इस मुल्क को पिछले दिनों छोड़ती रही है, किसी का दिल नहीं चाहता छोड़ने का, लेकिन हालात ऐसे थे। लेकिन अब चीज़ें माशाल्लाह बेहतरी की तरफ हैं, तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।